بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مشہور امریکی باکسر محمد علی ایک دن اپنی بیٹی لیلا علی کو سکول سے چھٹی لے کر گھر واپس جا رہے تھے تو راستے میں ٹریفک سگنل پر ایک بوڑھا جو کہ ایک ٹانگ سے محتاج تھا، اس کی دو بیٹیاں ہاتھ میں غبارے اور بچوں کے دیگر کھلونے لیے ہوئے ہر گاڑی کے پاس جا رہی تھی۔ ایک بچی جس نے ہاتھ میں غبارے پکڑے ہوئے تھے وہ محمد علی باکسر کی گاڑی کے پاس آئی۔ یہ لڑکی مذہباً عیسائی تھی جس کا نام کیتھرائن تھا۔ چونکہ اس وقت گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی تو اس لڑکی نے گاڑی کے شیشے سے محمد علی کی بیٹی لیلا علی کو اپنے غبارے اور کھلونے وغیرہ دکھائے تاکہ بچی کچھ پسند کرے اور اپنے والدین سے خریدنے کی ضد کرے۔ اس سے پہلے کہ لیلا علی کچھ کہتی، محمد علی نے اس عیسائی بچی کیتھرین کو اپنے پاس بلایا، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، اس کا نام پوچھنے کے بعد اس سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ سارے کھلونے اور غبارے کتنے ڈالرز کے ہیں؟ اس لڑکی نے کہا یہ سارے $60 کے ہیں۔ محمد علی نے اس لڑکی سے سارے کھلونے خریدے اور اسے $100 پکڑا دیے۔ اتنے میں ٹریفک سگنل سبز ہوا اور محمد علی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دن بعد صبح کے وقت محمد علی اپنے بچوں کو لے کر سکول چھوڑنے جا رہے تھے، چونکہ ان کے گھر سے سکول کا یہی مین راستہ تھا۔ جاتے ہوئے محمد علی کی نظر پڑی کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں جن کے ہاتھ میں کھلونے ہیں، لیکن جس جگہ پر ان کے ساتھ ایک مرد جو کہ ایک ٹانگ سے معذور بیٹھا ہوتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ محمد علی کہتے ہیں کہ نہ جانے مجھے کیوں عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے بچوں کو سکول میں چھوڑا اور واپسی پر جب میں اسی راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے اپنی گاڑی کو ان دو کم سن لڑکیوں کے قریب ایک سائڈ پر کھڑا کیا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ جو ایک شخص یہاں کرسی پر بیٹھے ہوتے تھے جو ایک ٹانگ سے معذور تھے، غالباً وہ نظر نہیں آیا آج۔ تو ایک لڑکی جو کہ بڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ سر وہ ہمارے والد تھے اور آج سے چند دن پہلے ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اب ہسپتال میں داخل ہے۔ محمد علی نے افسوس کیا اور انہیں کہا کہ ہسپتال میں انہیں رقم کی ضرورت ہوگی، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ خاص رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک چھوٹی لڑکی نے محمد علی باکسر سے کہا کہ میں بھی سکول جانا چاہتی ہوں جبکہ میرے والد منع کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ معذور ہیں اور ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ محمد علی کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے یہ الفاظ مجھے ایسے لگے کہ جیسے میری سگی بیٹی سکول میں پڑھنے کی ضد کر رہی ہو۔ نہ جانے مجھے کیوں خیال آیا کہ ایک طرف میری بیٹی خوشی سے سکول نہیں پڑھنے جاتی جبکہ یہ غریب پڑھنے کے لیے ترس رہی ہے، تو کیوں نہ اپنی بیٹی ہی سمجھ کر اسے پڑھاؤں۔ میری سگی بیٹی نہ صحیح خدا کرے یہی پڑھ جائے۔ میں نے اسی وقت ان دونوں لڑکیوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ان کے کھلونے اپنی گاڑی میں رکھے اور سب سے پہلے ہسپتال گیا۔ ان کے والد سے بات چیت کی۔ ڈاکٹرز نے مجھے بہت زیادہ پروٹوکول دیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرے عزیز دوست ہیں، آپ ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹروں نے مجھے تسلی دی۔ میں نے کیتھرائن سے اس کے والد کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان کا نام سائمن پیٹرسن ہے۔ میں نے ان کے والد پیٹرسن سے ان کی دونوں بیٹیوں کو سکول میں بھیجنے کی اجازت مانگی اور کہا کہ ان کو وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ سائمن پیٹرسن کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی، جیسے ان کی آنکھوں میں شکریہ ادا کر رہی ہو۔ میں نے ان لڑکیوں کے ان کے گھر کے نزدیک ایک سکول میں داخل کروایا۔ ان کے تمام تعلیمی اخراجات بجائے گورنمنٹ یا ادارے سے کروانے کے خود اپنی ذات سے کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ یہ بات میرے ان لڑکیوں اور ان کے والد اور ایک سکول کے ٹیچر کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ میں ہر 2-4 مہینے بعد اس سکول میں جاتا، ٹیچر سے ان لڑکیوں کے بارے میں دریافت کرتا اور جو بھی رقم کی ضرورت ہوتی اس سے زائد رقم میں اس ٹیچر کو دے دیتا۔ الغرض کیتھرائن ایک قابل لڑکی تھی جبکہ اس کی چھوٹی بہن جورجینا بھی بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ سکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی تک کا سفر یہ دونوں بہنیں طے کر چکی تھیں۔ ایک دن کیتھرائن، اس کی چھوٹی بہن جورجینا، ان کا والد میرے گھر آئے، ساتھ میں کچھ تحفے تحائف بھی لائے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ایک چیک بنا کر جب میں کیتھرائن کے والد کو دینے لگا تو انہوں نے مجھے تشکرانہ انداز میں دیکھا اور کہا کہ اب ہمیں رقم کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ رقم کی ضرورت کیوں نہیں ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں
نہیں نہیں، آپ کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ خدا آپ کو ترقی کی منزلوں کا مسافر بنائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کیتھرائن کو ایک لینس بنانے والی کمپنی میں جاب مل گئی ہے، جہاں پر اس کی سیلری بھی کافی اچھی ہے، لہذا اس لیے اب ہمیں رقم کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کیتھرائن کو ایڈوانس میں پہلی تنخواہ ملی ہے جو ہم لے کر سیدھا آپ کے پاس آئے ہیں۔ محمد علی کہتے ہیں کہ کیتھرائن، جورجینا اور ان کے والد تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں نے 3 نہیں بلکہ 3 کروڑ انسانوں کی زندگی کو سنوارنے میں تھوڑا سا کردار ادا کیا اور ان کی زندگی چمک اٹھی۔ خیر، وہ کچھ دیر میرے پاس رکنے کے بعد اپنے گھر کو واپس لوٹ گئے۔ ایک دن کیتھرائن کے آفس میں اس کی پروموشن تھی تو مجھے بھی انوائٹ کیا گیا۔ میں جب گیا تو مجھے وہاں پر ایک امپلائی نے بتایا کہ کیتھرائن بہت ہی شاندار لڑکی ہے، سمجھدار اور ذہین لڑکی ہے۔ ایک امپلائی نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں بے ساختہ رونے پر مجبور ہو گیا کہ کیتھرائن نے اس کمپنی میں 4 لوگوں کو گزشتہ 2 سالوں سے مدد کر رہی ہے۔ ان 4 کے تعلیمی اخراجات کا کیتھرائن برداشت کر رہی ہے۔ اس کی پروموشن کی تقریب کے دوران ایک افسر نے انہیں ایکسٹرا بونس سے نوازا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کمپنی کے 4 لوگوں کی کفالت کر رہی ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات آپ ادا کر رہی ہیں۔ تو کیتھرائن نے روتے ہوئے محمد علی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تقریباً 18 سالوں میں پہلی دفعہ تھا کہ کیتھرائن نے کسی کو یہ بتایا ہو کہ میں آج جس مقام پر ہوں وہ محمد علی کی وجہ سے ہے۔ اس سے پہلے نہ کبھی کیتھرائن یا اس کے والد نے کبھی کسی سے اظہار کیا اور نہ ہی کبھی محمد علی نے کبھی کسی کو بتایا کہ میں ان کے گھر کی یا ان بچوں کی تعلیمی اخراجات کی ہر چیز کی کفالت کر رہا ہوں۔ آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیتھرائن اس قدر روئی کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجبوراً محمد علی اپنی جگہ سے اٹھے اور کیتھرائن کو حوصلہ دیا، انہیں گلے سے لگایا اور کہا کہ میں آپ کی کفالت کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو ایک ذریعہ ہوں، کفالت کرنے والا اوپر بیٹھا ہے جو سب کی کفالت کرتا ہے۔ کیتھرائن نے تاریخی جملے کہے کہ اگر یہ شخص میری مدد نہ کرتا، ہماری کفالت نہ کرتا تو میں آج یہاں کبھی نہ پہنچتی، اور اگر میں یہاں آج نہ پہنچتی تو جن لوگوں کی میں آج کفالت کر رہی ہوں، جن کے تعلیمی اخراجات آج میں برداشت کرنے کا ذریعہ بنی ہوں، میں وہ کبھی نہ بن سکتی۔ اس کا سارا کریڈٹ محمد علی کو جاتا ہے۔ کیتھرائن نے روتے ہوئے سب سے انوکھی بات یہ کہی کہ مجھے اس شخص نے، جو کہ خود مسلمان تھا اور ہم عیسائی تھے، اس نے کبھی بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں مسلمان ہوں اور تم کرسچن ہو اور میں تم پر نیکی کر رہا ہوں، تم پر احسان کر رہا ہوں۔ نہ ہی کبھی محمد علی نے ہم سے مسلمان ہونے کا کہا۔ آپ اپنا مذہب تبدیل کریں، اس موضوع پر ہماری 18 سالوں میں کبھی کوئی بات نہ ہوئی، لیکن آج میں خوشی سے اعلان کرتی ہوں کہ اگر مسلمان ہونا محمد علی جیسا ہوتا ہے تو ہاں، میں مسلمان ہوں، اور میں اپنی ساری زندگی کوشش کروں گی کہ محمد علی کے جیسے مسلمان بن کر دیگر عیسائیوں کو اپنے کردار سے متاثر کر کے مسلمان بننے پر مجبور کر دوں۔ اس وقت محمد علی بھی بے ساختہ رونا شروع ہو گئے۔ ایسا پہلی دفعہ تھا کہ محمد علی نے اس تقریب کے دوران سارے واقعے کو بیان کیا تو پورے ہال میں تالیوں کی گونج اور محمد علی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پھر BBC کے ایک نیوز اینکر نے اس خبر کو شائع کیا۔ ویسے تو محمد علی کی پہلے ہی بہت زیادہ پبلسٹی تھی، وہ ایک مشہور باکسر اور ایک نیک انسان تھے، لیکن اس واقعے کے سننے کے بعد ان کی عزت اور بڑھ گئی ہے۔ ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ محمد علی نے ایک دیا روشن کیا، اس دیے نے آگے مزید 4 دیے روشن کیے۔ اس طرح دیے ہی دیے جلتے جائیں گے اور یہ روشنی پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مغربی تہذیب مشرقی تہذیب سے بالکل مختلف ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ جاننا ہوگا کہ مغربی تہذیب میں اکثر لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کی عادات، ان کے رویے، ان کے اختلافات مسلمانوں سے بھی زیادہ عظیم ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج مغربی لوگ پوری دنیا میں اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔
اپنی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اگر امریکہ کو امریکہ بنانے میں محمد علی جیسے لوگ اور کیتھرائن جیسی عورتیں نہ ہوتی تو یہ ملک کب کا پسماندہ ملکوں میں سے ایک بن چکا ہوتا۔ شیکسپیئر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بڑا انسان وہ ہرگز نہیں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، بلکہ بڑا انسان وہ ہے جو چھوٹوں پر رحم کرے اور انہیں کبھی چھوٹا محسوس نہ ہونے دے، ان کا سہارا بن کر انہیں بڑا بننے میں مدد کرے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔